السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ سے شیطان بھاگ جاتا تھا اور حضرت عمر جہاں سے گزریں گے شیطان وہاں سے نہیں گزرے گا۔ حضرت عمر کے فضائل کے اندر ہمارے اہل سنت کے اندر یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم، بخاری، ترمذی کے اندر مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3294 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث کا نمبر 2396 ہے۔ سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے۔ میں پہلے متن آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ ایسی کیا وجوہات ہے، اس پر ہم غور و فکر کریں گے کہ آیا حدیث کا یہ معنی کہ جو حضرت عمر کی فضیلت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، کہیں اس سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور آپ کا مرتبہ کم تو نہیں کر رہے ہیں؟ تو ہمیں اہل سنت کا ہمارے ہاں نظریہ ہے، ہمارے اہل سنت کا منہج ہے۔ ہمارے اساتذہ نے بتایا کہ جو روایت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور مرتبے کو کم کرتی گھٹاتی ہو، وہ روایت ہمارے نزدیک موضوع ہوگی۔ یہ ہم اہل سنت کا منہج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدسیہ وہ ہر بات سے اوپر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے جو فضائل ہیں اس کے مخالف اگر ہمیں کوئی روایت صحیح کتابوں کے اندر ہی کیوں نہ مل جائے، ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اب ان روایتوں کو میں پڑھتا ہوں اور پھر ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، امام مسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ استأذن عمر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعندہ نساء من قریش، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری آپ دیکھ لیجئے گا، میں ترجمہ یہاں پہ کرتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اس وقت چند قریشی عورتیں آپ کے پاس بیٹھی آپ سے گفتگو کر رہی تھی اور آپ سے خرچ میں بڑھانے کا سوال کر رہی تھی۔ آپ کی ازواج مطہرات تھی، خوب آواز بلند کر کے، یعنی اونچی اونچی آواز سے۔ لیکن جو ہی عمر نے اجازت چاہی رضی اللہ عنہ، وہ خواتین جلدی سے پردے کے پیچھے چلی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو ہنساتا رکھے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان عورتوں پر تعجب ہوا، یعنی رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان عورتوں پر تعجب ہوا، ابھی ابھی میرے پاس تھیں لیکن جب تمہاری آواز سنی تو پردے کے پیچھے جلدی سے بھاگ گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، لیکن یا رسول اللہ آپ زیادہ اس کے مستحق تھے کہ آپ سے یہ ڈرتی۔ پھر انہوں نے کہا، اپنی جانوں کے دشمنوں، مجھ سے تو تم ڈرتی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی۔ تو انہوں نے کہا، ازواج مطہرات بولیں کہ واقعہ یہی ہے، ایسے ہی ہے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برخلاف مزاج میں بہت سخت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان بھی کہیں راستے میں تم سے مل جائے تو جھٹ وہ رستہ چھوڑ کر دوسرا رستہ اختیار کر لیتا ہے۔ والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک۔ ٹھیک ہے، اب بخاری کی روایت تو ہمارے سامنے آ گئی۔ اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ آپ جس رستے پہ گزریں گے شیطان رستہ بدل دے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک اور روایت میں جو اس کی مزید وضاحت کرتی ہے، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3691۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جالسا فسمعنا لغتا وصوت صبیان۔ ترجمہ میں کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے کہ اتنے میں ہم نے ایک شور سنا اور بچوں کی آواز سنی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے تو دیکھا کہ ایک حبشی عورت ناچ رہی ہے اور بچے اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آؤ تم بھی دیکھ لو، ناچ گانا ہو رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ آؤ تم بھی دیکھ لو، نوٹ کیجئے گا۔ تو میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر یوں۔
آپ کے سر اور کندھے کے بیچ سے اسے دیکھنے لگی. پھر آپ نے فرمایا کیا تو ابھی آسودہ نہیں, یعنی دل بھر گیا, دل نہیں بھرا, کیا تو ابھی آسودہ نہیں ہوئی؟ تو میں نے کہا کہ ابھی نہیں, تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کے دل میں میرا کتنا مقام ہے, یعنی آپ مجھے مزید کتنا وقت دیتے ہیں. اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آ گئے تو سب لوگ اس عورت کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوئے. یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر کو دیکھ کر بھاگ گئے, پھر میں بھی لوٹ آئی. پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی, شاید آپ کے سامنے یہ پوری حدیث آج تک کسی نے نہ رکھی ہو. اس حدیث میں غور کیجئے گا. ناچ گانا ہو رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی دیکھنے گئے. حضرت عائشہ سے کہا کہ تم بھی آؤ, اور پھر وہاں دیر تک ٹھہرے رہے, اور آپ کو دیکھ کر وہ ناچ گانا, وہ شیطانی کام, معاذ اللہ 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 سب کچھ ہوتا رہا. کوئی آپ شیطان کوئی وہاں سے نہیں بھاگا, لیکن جیسے ہی حضرت عمر آئے وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے. اس میں حضرت عمر کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے, غور کیجئے. امام ترمذی کہتے ہیں حدیث کا نمبر ہے 3690. پچھلی جو حدیث تھی اس کا نمبر تھا 3691, یہ ہے 90, 3690. حضرت بریدہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوے میں نکلے, پھر جب واپس آئے تو ایک سیاہ رنگ کی حبشی لونڈی نے آ کر کہا اللہ کے رسول میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے آپ کو بخیر و عافیت لوٹایا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی. دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی. عربی عبارت پڑھ لیتا ہوں ورنہ لوگ اردو میں کہیں گے کہ اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ ہے یا رسول اللہ انی کنت نظرت ان ردک اللہ سالما, اگر اللہ نے آپ کو سالم لوٹایا, ان اضرب بین یدیک بالدف واتغنى, میں آپ کے سامنے بجاؤں گی دف واتغنى اور گانا گاؤں گی. غنا موسیقی کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. غنا کس کو کہتے ہیں؟ موسیقی کو کہتے ہیں. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کنت نظرتی فاضربی والا فلا, اگر تمہاری منت تھی تو پورا کر لو, وگرنہ تو چھوڑ دو. تو چونکہ اس نے منت مانی ہوئی تھی. فجعلت تضرب, وہ شروع ہو گئی دف بجانا اور گانا. فدخل ابو بکر وہی تضرب, ابو بکر تشریف لائے, وہ بجا رہی تھی. ثم دخل علی وہی تضرب, پھر جناب علی آئے, وہ بجاتی رہی. ثم دخل عثمان وہی تضرب, حضرت عثمان تشریف لائے, وہ پھر بھی وہ دف بجاتی رہی. ثم دخل عمر فالقت الدف تحت استها, تو اس نے دف کو اپنے نیچے رکھ دیا. ثم قعدت علیہ, اور اس کے اوپر بیٹھ گئی, رکھ کے اوپر بیٹھ گئی. ثم دخل, اچھا, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر, شیطان آپ سے خوف کھاتا ہے عمر, شیطان آپ سے ڈرتا ہے. انی کنت جالسا وہی تضرب, میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ بجاتی رہی. فدخل ابو بکر وہی تضرب, ابو بکر آئے پھر بھی یہ بجاتی رہی دف. ثم دخل علی وہی تضرب, علی آئے پھر بھی یہ دف بجاتی رہی. دخل عثمان وہی تضرب, عثمان آئے اور پھر بھی یہ دف بجاتی رہی. فلما دخلت انت یا عمر القت الدف, جب عمر آپ آئے تو اس نے دف رکھ دیا, اس نے بجانا چھوڑ دیا. تو آپ سے شیطان گھبراتا ہے, آپ سے شیطان گھبراتا ہے. اب یہ جو ترجمہ میں نے کیا, حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں, پوری حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. غور کیجئے گا اس میں کہ شیطانی کام معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہوتا رہا, ابو بکر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ہوتا رہا, امام علی کی موجودگی میں, حضرت عثمان کی موجودگی میں. شیطان, اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے, عورت کو اجازت دے دی, لیکن حضرت عمر آئے تو شیطان بھاگ گیا. کیا اس میں جناب عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے یا جناب ابو بکر, عثمان, امام علی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے؟ یہ فیصلہ آپ کیجئے گا, غور و فکر کیجئے گا. سوچیں کہ آج کل صرف فضائل کے نام پر قوم کو اور امت کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. سوچنے کا دور ہے, تو سوچئے گا. اللہ سبحانہ و تعالی فہم کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو, اور ہماری حالت پہ رحم فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.